إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. میرے محترم دینی بھائیوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک کل ملا کر 2، 3، 4 یہ 3 آیتیں ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور پچھلے 2 درسوں میں ان آیات کی تفسیر اور ان آیات کے معانی و معارف کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی، اہل ایمان کی صفات بیان کی ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے. ان صفات کے بعد اللہ نے اخیر میں بتایا کہ یہی لوگ ہیں جو واقعی مومن کہلانے کے حقدار ہیں، یہی پکے مومن ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم پکے مومن بننا چاہتے ہیں، واقعی حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، ان صفات سے متصف ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے. تو انہی صفات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، جن میں سے پچھلے 2 درسوں میں ہم نے دیکھا 2 صفات جن کا تعلق انسان کے ایمان اور اس کے قلب سے ہے. سب سے پہلی صفت یہ کہ مومن کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا مقام سب سے اونچا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اس کو ڈرنا چاہیے. اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کا خوف، اللہ رب العالمین کا نام سنتے ہی دل لرز جانا. تو یہ صفت مومن کی ہوتی ہے کہ مومن کسی اور کا نام سن کے اس پر وہ اثر نہیں ہوتا جو اللہ کا نام سن کر ہوتا ہے. جیسے اللہ کا نام اس کے سامنے آتا ہے، ظلم سے اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں، وہ بالکل پابند بن جاتا ہے. اسے یاد آتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس سے محاسبہ کرنے کا حق رکھتا ہے اور قیامت کے دن اس سے پوچھے گا. لہٰذا اسے اپنے بارے میں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں پابند ہوں اور کسی کا غلام، اور وہ بہت ہی زبردست ہے، غلبے والا ہے، قدرت والا ہے، قوت والا ہے. تو اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس نمبر 1. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو شروعات کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں سے ایک آیت کیا تھی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹنے والے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، اے چادر میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، خبردار کیجیے، وارن کیجیے ان کو. اور آگے کیا کہا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. تو ابتدائی دور سے ہی، شروعات کی دعوت ہی سے یہ عنوان ہے کہ رب کی بڑائی دلوں میں ہونی چاہیے. مخلوق کی بڑائی کے مقابلے میں خالق کی بڑائی مومن کے دل میں ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، خالق کے مقابلے میں مخلوق کی عظمت، اللہ کے مقابلے میں مالک کے مقابلے میں رب کے مقابلے میں بندوں کی عظمت دل کے اندر چھا جاتی ہے. پھر یہ بڑا، وہ بڑا، وہ بڑا، سب بڑا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بڑا ہے یہ صرف زبانی جملہ رہ جاتا ہے، اس کا دل پر وہ اثر نہیں ہوتا ہے، اس کا زندگی میں اثرات نہیں ہوتے ہیں.
تو پہلی چیز مومن کی زندگی میں جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتا، وہ اللہ جیسا کسی سے نہیں ڈرتا، یہ پہلی چیز۔ نمبر دو، اللہ کی بات کی بھی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ کو بڑا مان لیا اور اللہ کی بات کا کوئی لحاظ نہیں، اللہ کی ذات کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات کی تعظیم بھی اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغام کو وہ عام انسانوں کی طرح نہیں مانتا، بلکہ اس کے دل میں اللہ کے پیغام کے بارے میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، وہ بات ہمیشہ حق ہوتی ہے۔ بندوں کی بات ایسی نہیں ہے، بندوں کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آج ایک بات کل ایک بات، انسان غلطی کرتا ہے اور پھر اس کو معلوم پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا تھا، وہ ریسرچ کرتا ہے، اس کی ریسرچ غلط بھی ثابت ہوتی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، اس کا دعویٰ غلط بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو انسان کی بات غلط بھی ثابت ہوتی ہے، اس میں خطا کا بھی امکان ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اللہ کی بات میں نہ غلطی ہوتی ہے نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے، جسے اللہ نے خود فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی فرعون کو تو کیا کہا؟ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب غلطی نہیں کرتا، بھولتا بھی نہیں۔ انسان بھول جاتا ہے، آج ایک بات بولی کل دوسری بات بول دیتا ہے، مسٹیک اس سے ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین بھولتا نہیں، غلطی کرتا نہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہوگا؟ اللہ کی بات سچ ہوتی ہے، مومن اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کرتا، بولتے سب کی بات غلط ہو سکتی، رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مومن کیا بولتا ہے؟ سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ رب کی طرف سے جو پیغام آیا ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو، چاہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا ہو حدیث میں، وہ بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام غلط نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا جب بھی وہ اللہ کی بات کو سنتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو اندر سے سچ مانتا ہے اور اس پر یقین اس کا کبھی ڈگمگاتا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بات میں شک کرے، وہ اللہ کی بات کو دوسروں کی بات سے جوڑ کر یہ نہیں کرتا ہے کہ دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے، کبھی ایسا نہیں کرتا ہو کہ نیوٹن ایک بات بول رہا ہے، ڈاروین ایک بات بول رہا ہے، یا فلاں سائنسداں ایک بات بول رہا ہے اور اللہ کی ایک بات ہے، دونوں میں کس کی بات صحیح؟ نہیں۔ لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں اور اللہ ایک بات کہہ رہا ہے، تو دونوں میں سے کس کی بات مانوں؟ مومن ایسا نہیں کرتا، بلکہ مومن ہمیشہ اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور چھپی ہوئی چیز اور شہادہ ظاہر سب کو جانتا ہے، کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا، ماضی حال مستقبل کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ جو سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی بات غلط کیسے ہوگی؟ جو نہ بھولتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بات کی ہمیشہ تصدیق مومن کرتا ہے، جب بھی سنتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ بات صحیح ہے، اور اس تصدیق کی وجہ سے علم میں بھی اس کی اضافہ ہوتا ہے، نئی بات معلوم پڑی اللہ کی طرف سے، اور اس کی یقین اور تصدیق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی مومن کا ایمان اللہ کی بات سننے کے بعد بڑھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے اللہ نے کیا فرمایا، تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے جو اس کے ایمان کا مرتبہ تھا، تلاوت کرنے کے بعد وہ نہیں ہوتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے۔ دینی دروس میں بیٹھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے، اللہ کی بات سننے کے بعد درس سے پہلے اس کا جو حال تھا، درس کے بعد ویسا ہی نہیں رہتا وہ، بلکہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں خوف سے، اللہ کی عظمت سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا ہے۔ تیسری چیز آج جس کا ہم مطالعہ کریں گے کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کسی کو اپنا معاملہ سونپ دینا کہ وہ میرا کام بنائے گا، کسی پر بھروسہ کرنا، وہ میری حفاظت کرے گا، وہ مجھے ہر شر سے بچائے گا، وہ میرے رزق کا ذمہ اس کے ذمے ہے، میری حفاظت وہ کرے گا، مجھے رزق وہ دے گا، مجھے ہدایت وہ دے گا، میری مدد وہ کرے گا، مجھے جو زندگی میں چاہیے وہ دے گا۔ اس پر اعتماد کرنا، مجھے ہر شر سے بچائے گا وہ بچائے گا، جو مجھے معلوم ہے اس سے بھی، جو نہیں معلوم اس سے بھی، جو میری ضرورت ہے مجھے معلوم ہے وہ بھی دے گا، جو نہیں معلوم ہے وہ بھی دے گا۔ وہ میرا کارساز ہے، میرے کاموں کا بنانے والا ہے۔ مومن اپنا بھروسہ، میرے پاس پیسے ہے نا؟ نہیں۔ میرے پاس دوائی ہے؟ نہیں۔ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس ایجوکیشن ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میں ہوں نا، میرے پاس عقل ہے، میرے پاس زبان ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، میرا کام بن جائے گا؟ نہیں۔ مومن کا اعتماد نہ اپنی ذات پر ہوتا ہے، نہ کسی اور کی ذات پر، نہ اپنے پاس کی چیزوں پر ہوتا ہے، نہ اپنی صلاحیتوں پر ہوتا ہے، بلکہ مومن کا اعتماد اپنے رب پر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب پر وہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہاں رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو۔ اور رب میں تربیت کا پہلو مخفی ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو بندے کی حاجات مناسب طور پر مناسب وقت میں ادا کرے، ان کی حاجات مناسب وقت میں مناسب طریقے سے پوری کریں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، دانت نہیں تھے، کھانے کا وہ نظام نہیں تھا جو باہر آ کے تھا، تو اس وقت میں رزق کا انتظام کیسے کیا؟ ماں کے پیٹ میں الگ۔ دنیا میں جب آیا تو ماں کے پاس اس کے دودھ کا انتظام کیا اور پھر اس کو دوسرے راستے سے رزق دیا۔ تو پیٹ میں الگ اور گود میں الگ، تو کہاں کیسے دینا ہے کس کو معلوم ہے؟ بچے کو معلوم؟ ماں نے انتظام کیا ہی کہ باپ نے کیا انتظام؟ نہیں، یہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ اور پھر جب دودھ چھوٹا، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد پھر دانت آنے شروع ہوئے۔ شروع میں دانت کی ضرورت تھی نہیں، لیکن جب دودھ چھوٹنے کا وقت آیا پھر اس کے بعد دانتوں کا معاملہ شروع ہوا۔ دیکھیے کیوں؟ اب دودھ چھوڑے گا تو دوسری روٹی کھانی پڑے گی اور گوشت بھی کھائے گا، ترکاری بھی کھائے گا، معلوم نہیں اور کیا کھائے گا۔ تو پھر جب کھانے کا وقت آیا تو اس کے لیے دانتوں کا انتظام کیا۔ شروع میں اتنی عقل نہیں تھی، سمجھدار نہیں تھا، تو چلنے پھرنے جیسا نہیں بنایا، بستر پر ہی سوئمنگ کرتا تھا۔ لیکن بعد میں جب بڑا ہوا، اس کا جسم تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہوا، اس کو چلنے پھرنے گرتے پڑتے تھوڑا بہت اٹھنے لگا، پھر بعد میں ایک دم سمجھدار بنا تو دوڑنے والا بنا۔ جب ایک دم پختہ عمر ہوئی تو شہوتیں بیدار ہوئیں، بچپن میں نہیں تھی، تبھی شادی کر دیتے اس کی، تبھی نہیں تھی عمر اس کی۔ بعد میں جب اس کی عمر ہوئی تو پھر شہوتیں اس کی بیدار ہوئی، پھر جا کے اس کا نکاح ہوا اور پھر جا کے وہ زندگی کے کام سارے نبھانے والا بنا، ذمہ داریاں بیوی کی بچوں کی نبھانے والا بنا۔ ورنہ اتنا سا بچہ اس کو بچے ہیں، ہوا ایسا نہیں ہوتا ایسا۔ سوچئے تو یہ کس نے کیا؟ ہم سوچے کبھی اس کو؟ نہیں۔ یہ میرے 4 سال کا بیٹا ہے اور اس کا یہ بیٹا ہے 2 سال کا، ہاں ایسا ہوتا؟ سوچئے ایسا ہوتا تو کیا نظام ہوتا دنیا کا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے،
تو اللہ نے جو بھی کیا صحیح کیا، اللہ نے جو بھی کیا صحیح کیا، کیوں؟ اس کو معلوم ہے وہ علیم ہے، حکیم ہے، قادر ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اچھا بنایا انسان کے لیے، اس کے رزق کا مناسب انتظام کیا کہ زمین میں بیج ڈالا، کئی گنا بڑھا کے دیا۔ ایک پیڑ تھا، ایک گٹھلی تھی آم کی، زمین میں اس کو ڈالا گیا، ایک گٹھلی سے پیڑ نکلا، تنا، شاخیں، اور پھر معلوم نہیں کتنے 100 آم اس پیڑ کے اوپر۔ ویسے ہی آم بالکل، اناج ایک بیج بویا، اس بیج سے کئی بالیاں نکلی اور اس سے کئی بوریے بھر دیے، تھوڑا ڈالا بہت نکلا۔ اس زمین کو ایسا بنایا کہ وہ بار بار اگائے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس پانی دو اس کو، بیج ڈالنے کے بعد پانی دو اس کو، اور اس کے اطراف کی گھاس کو ختم کرو۔ نظام بنایا ایسا کہ زمین اگائے گی، بار بار اگاتی رہے گی۔ مٹی، لیکن وہ مٹی کیا کرے گی؟ اس مٹی سے پھل بنے گا۔ ایک گٹھلی، اتنی ساری گٹھلیاں کہاں سے آئیں بھائی؟ وہ ایک گٹھلی، ایک بیج، اس سے اتنے سارے پھل آئے کہاں سے؟ زمین نے اپنی مٹی کو تبدیل کر کے وہ پھل بنایا جو میٹھا پھل ہے، جس کو ہم کھا رہے ہیں۔ لیکن یہ زمین کو حکم کس نے دیا؟ رب العالمین نے، اللہ نے کیا ہے۔ انسان کے لیے رزق کا انتظام کیا جو وہ کھا سکتا ہے، کھانے کے لیے دانت دیے، زبان دی جس میں ذائقہ ہے۔ آپ بتائیے اگر ذائقہ ہی نہیں ہوتا تو انسان، اگر ٹیسٹ ہی اس کے اندر نہیں ہوتا، انسان کو ٹیسٹ کس نے دیا؟ برابر آدمی کھاتے ہی اس کو ذائقہ معلوم ہوتا ہے، یہ تیز ہے، ہاں یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ کھارا ہے، یہ کھٹا ہے۔ یہ زبان، ایک ہی زبان ہے، کیسے معلوم پڑتا؟ برابر معلوم پڑتا ہے۔ آدمی کھاتے ہی رکھ دیتا بہت میٹھا ہے، بہت کڑوا ہے، نہیں کھا سکتا ہے۔ اور پیٹ، اندر جا کے پیٹ میں ڈالو، پیٹ اس کو پروسیس کرتا ہے، ہضم کرتا ہے اس کو، اور ہضم کرنے کے بعد جو فائدے کی چیز ہے اس کو باقی رکھتا ہے، جو فائدے کی چیز نہیں ہے اس کو باہر پاخانے پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے۔ باہر بھی جانا چاہیے، سب اندر نہیں رہنا چاہیے، نقصان ہوگا۔ کس کو معلوم تھا؟ کس نے کیا؟ اس نے، جس کو معلوم ہے اس کے لیے اچھا کیا ہے۔ تو اس نے ایسا نظام بنایا تاکہ غور کرے کہ میرے رب نے جو میرے لیے سسٹم بنایا ہے وہ اچھا ہے میرے لیے، تو وہ صحیح کرتا ہے، تو میں بھروسہ کس پر کروں؟ اس پر کروں کہ وہ جو بھی کرے گا صحیح کرے گا۔ مجھ سے زیادہ میری ضرورتوں کو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ میری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ آپ دیکھیے گرمی ہوتی تو پسینہ آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سکن کا پرابلم ہو جائے گا اگر گرمی بڑھتی چلی گئی تو سکن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پسینہ آتا ہے۔ انسان کو دوڑتا ہے تو خون کی زیادہ، آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کا خون کا دوران کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، تاکہ اس کو سانس لینے میں آسانی، آکسیجن اتنی اویلیبل ہو اس کے لیے، باڈی کے پورے پارٹس کے لیے۔ اور رات میں آدمی سو بھی جاتا ہے تو اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے اور خون کا دوران جاری رہتا ہے۔ سو گیا تو آف آٹومیٹک ہوتا نہیں، لیکن آدمی سو بھی گیا تب بھی اس کا پورا نظام جسم کا چلتا رہتا ہے، وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رکھا ہے کہ خود چلتا رہے، چاہیے سو جائے۔ کس نے بنایا یہ؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو بندے کو جس مرحلے میں جو چاہیے تھا وہ سب ادا کیا، اس کو رب کہتے ہیں، کہ برابر اس کو ضرورت کی چیز مناسب وقت پر دی جائے۔ اور رزق کا کیسا وسیع انتظام کیا، کتنا بڑا انتظام کیا کہ انسان، کتنی چیزیں اب تک ہے جو ہم کھائے ہی نہیں، جو حلال ہیں لیکن نہیں کھائے، اتنا بنایا اللہ نے۔ کتنے سال سے کھا رہے ہیں؟ 50، کوئی 50 سال سے کھا رہا ہے، کوئی 60 سال سے کھا رہا ہے، کوئی 30، 40، 20، اتنے سال سے کھا رہا، لیکن پھر بھی ایسی بہت ساری چیزیں جو اب تک نہیں کھایا۔ تو اتنا کھانے کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اتنی چیزیں قسم قسم کی اللہ نے پیدا کی، پھل اتنے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اناج کی قسمیں اتنی ساری ہیں۔ تو یہ اللہ ہے جس نے ایسا انتظام کیا ہے۔
تو مومن اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرے سارے معاملات میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں، خاص کر کے مصیبت کے حالات میں۔ مصیبت کے حالات میں تو انسان ڈگمگا جاتا نا، پریشان ہو جاتا ہے، اس وقت میں دھیان ادھر ادھر جانا شروع ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے اور خالق سے ہٹ کے مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ تدبیر اختیار کرتا ہے لیکن اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ میں گاڑی چلا رہا ہوں، اسٹیئرنگ برابر ہے، بریک ماروں گا برابر، لیکن بچانے والا میں نہیں، گاڑی نہیں، بریک نہیں، اسٹیئرنگ نہیں، بچانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو تدبیر چھوڑتا نہیں ہے، اونٹ باندھتا ہے، لیکن اونٹ باندھنے کے باوجود بھروسہ کس پر رکھتا ہے؟ رسی پہ، رب العالمین پر۔ تو ایمان والے کا یہ معاملہ ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ تو تیسری صفت اہل ایمان کی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، اپنی حاجات میں، اپنے مسائل میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو تین صفات تھی۔ پہلی کون سی؟ اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کا خوف۔ دو، اللہ رب العالمین کی آیات سن کر ان کی تصدیق کرنا اور ایمان میں بڑھنا، جیسے جیسے اللہ کی بات سنتے جائیں ایمان بڑھتا جائے، شک نہیں، انکار نہیں، جدھر کے ادھر نہیں، بڑھنا۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اپنی ساری حاجات میں اور اپنی ساری مصیبتوں میں، مسائل میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کچھ اور باتیں۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا ہونے والا ہے۔ فرعون نے فیصلہ کیا اب ان کو مٹا دیں گے، ختم، بس ہو گیا ان کا، بہت ہو گیا ان کا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، مصر سے نکل جاؤ۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کے نکلے، فرعون کو نیوز ملی، اب فرعون اور سٹ پٹایا، یہ تو مجھ سے بھاگ کے نکل جائے گا۔ تو فرعون بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ گئے، دریا کے بالکل کنارے پہنچ گئے، آگے رستہ نہیں، اور نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی فوج، لٹے پٹے کمزور بنی اسرائیل جن میں لڑنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں، وہ فوج نہیں تھی، وہ بس مظلوم لوگ تھے جن کو لے کے وہ نکلے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ اگر طاقت ہوتی تو لڑتے، وہاں سے ہجرت کا حکم ملا تھا، نہیں رکنا یہاں سے، ایسے نکل جاؤ۔ فرعون پوری فوج لے کر ہتھیاروں کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اب پیچھے سے آ گیا۔ اب یہ لوگ بس ابھی انتظار میں تھے کہ کیا کریں، پیچھے سے دکھائی دیا کہ ایک لشکر آ رہا ہے فرعون کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں بھی گروہ، جمعان یہ مجموعہ لوگوں کا، فوج، بھیڑ، لوگوں کے دونوں جتھے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل اور یہاں فرعون کا پورا لشکر، جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فلما تراء الجمعان، دونوں طرف سے انہوں نے ان کو دیکھے بھاگتے، انہوں نے ان کو دیکھے آ رہے، تو جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل، اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اب فرعون آئے گا، قتل کر دے گا سب کو، دکھائی دے رہا ہے سامنے، موت دکھائی دے رہی ہے، سامنے ہلاکت دکھائی دے رہی ہے، سامنے دکھ رہا ہے کہ دشمن ایک دم اب پکڑ لے گا اور قتل کر دے گا، اور وہ ظالم ہے، وہ بچوں کو نہیں بخشتا تو ہم کو کیا چھوڑے گا؟ بچوں کو قتل کرنے والا فرعون کتنا ظالم ہوگا آپ سوچئے۔
ہم کو کیا چھوڑے گا، اور ہم بھاگ کے جا رہے تھے اس سے بچ کے، اب تو اور بھی غصے میں ہوگا، وہ بھاگ کے جاتے، ٹھہرو ذرا تم کو دیکھتا ہوں میں، قتل کر دے گا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے۔ یہ جملہ جو ہے یہ مغلوبیت کا ہے، یہ ہتھیار ڈالنے والا، ہمت ہارنے والا معاملہ ہے۔ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو انہی کے ساتھ میں ہیں، نبی اور رسول ہیں، ان کے پاس اللہ کی وحی کا علم ہے، اور صرف علم نہیں بلکہ اس پر ایمان ہے، اور کامل درجے میں ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ اس وقت کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، کلا نہیں، یہ انہیں پکڑے گئے، بولے نہیں ہم پکڑے گئے، دیکھو فرعون، نہیں کلا، کیوں نہیں، نہیں کیوں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھ کو رستہ بتائے گا، اس سچویشن سے نکلنے کا راستہ مجھ کو میرا رب بتائے گا۔ کیوں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اللہ کی بات ماننے والا ہوں، میں اللہ پر ایمان لانے والا ہوں۔ یہ اللہ کی بات کا انکار کرنے والا ہے، اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومن ہوتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی وہ اللہ پر بھروسہ کھوتا نہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برے حالات میں، مصیبت کے حالات میں مومن کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے۔ دو باتیں ہیں، کیا ہیں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو جب ایک انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، وہ اپنے دل کو تسلی دے کہ کوئی نہیں تو اللہ تو ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا استحضار انسان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ ساتھ ہے، کیسا؟ اللہ ساتھ ہے، سیہدین، ابھی مجھے راستہ بتائے گا، مجھے رہنمائی اللہ دے گا، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد و نصرت و رہنمائی اور توفیق کی امید انسان اور یقین انسان کو، اللہ راستہ بتائے گا کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ تیسری صفت ہے مومن کی، کیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ سورۃ الشعراء میں آیت نمبر آپ پڑھیں 61 سے لے کے 68 تک پورا واقعہ پڑھیں، آپ کو یہ بات ملے گی۔ شورا الگ ہے اور شعراء الگ ہے، شاعر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ یہی ہے، اسی طرح کا ہے، تقریباً وہی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، پہلے ایک ایک کر کے صحابہ نکل کے چلے گئے مدینہ، مکہ سے، اور پھر بعد میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے۔ اب جا کے غار میں چھپے، غار ثور میں۔ مشرکین بھی پیچھے سے ڈھونڈتے 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 جب ان کو خبر ملی تو بہت غصہ ہوئے کہ وہاں جا کے دعوت کا کام کریں گے۔ مشرکین بھی کیا کیے؟ پیچھا کیے، عین غار کے دہانے پر آ کے رک گئے جہاں آپ تھے، اور اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے غار میں، اور باہر غار کے دہانے پر مشرکین کھڑے ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر وہ لوگ ذرا سا جھک کے دیکھیں گے تو ہم دکھائی دیں گے۔ انہیں ایک دم دل میں ایک خوف اور غم پیدا ہوا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا بڑا مشکل معاملہ ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بھی یقین اور
اللہ پر اعتماد کا پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار، میں غار ہی میں تھا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اللہ کے رسول انہوں نے اگر تھوڑا سا جھک کے پاؤں کے نیچے سے اپنے دیکھ لیا جھک کے تو ہم کو تو دیکھ لیں گے وہ لوگ، ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم دکھائی دیں گے ان کو۔ فقال ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، آپ نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اس کا ساتھی اس سے کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کیا؟ لا تحزن، غم مت کر، غم مت کر، ان کو غم اپنا نہیں نبی کا تھا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی، میرا رب کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، صرف میرے ساتھ نہیں ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اس میں فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، صرف میرے ساتھ نہیں، ان کے ایمان کی دلیل ہے اس میں۔ تو یہ بخاری کا واقعہ ہے، بخاری میں حدیث نمبر 3653 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومن ایسے نازک اور مشکل حالات میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں کھوتا، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہاں بھی آپ دیکھیے وہاں کیا تھا؟ ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، یہاں بھی کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشکل اوقات میں انبیاء کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہونے کو مستحضر رکھتے ہیں۔ یہ مومن کو بھی کرنا چاہیے، کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ، اسوہ، آئیڈیل موجود ہے۔ لہٰذا برے سے برے حالات ہوں اس وقت میں آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت کا احساس، اللہ کے ساتھ ہونے کا، اللہ کے مددگار ہونے کا، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مدد کرے گا، یہ جو احساس ہے یہ انسان کو حوصلہ دیتا ہے اور وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید ایک عمومی طور پر انبیاء کا مزاج کیا تھا، جو یعنی ہمارے لیے آج بھی اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبیوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی خبر نہیں آئی؟ قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، ان کا تذکرہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور ان کے بعد بھی جو لوگ گزرے جن کا علم جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بیچ میں جتنی قومیں گزری، کئی قومیں گزری جن کو نہیں جانتے لوگ، تو والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی لوگ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کئیوں قومیں گزری ہیں، صرف یہی 3 قومیں نہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، صرف یہ نہیں، اور بھی کئی دنیا میں نبی آئے اور ان کی قومیں تھیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے کھلی دلیلیں لے کر۔ رسول جب آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں، معجزات لے کر آتے ہیں، دلیلیں لے کر آتے ہیں، جن کی بنیاد پر یہ یعنی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور ان کی بات حق ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس نبی اور رسول آئے معجزات لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم،
تو ان قوموں نے ان کے معاملے میں کیا کیا؟ ان کی دعوت کو سن کر اپنے ہاتھ اپنے منہ پر دے مارے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور قوموں نے کیا کہا؟ جو پیغام دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. ہم منہ پہ ہاتھ مار، کیا بول رہے ہیں؟ صرف ایک اللہ. ان کی جو نبیوں کی جو دعوت ہوتی تھی اس زمانے میں عام طور پر رسول کب آتے تھے؟ جب قوموں میں شرک عام ہو جاتا ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. جب نبی اور رسول آ کر بتاتے کہ یہ بتوں کی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ ایک اللہ ہے جو عبادت کا حقدار ہے، اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. قوم کو سمجھاتے، محبت سے، نرمی سے، اخلاق سے سمجھاتے، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ تھے. تو پھر کیا انہوں نے کیا کیا؟ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں مانتے ہم تمہاری بات کو. تو اتنا تعجب ان کو ہوتا ان کی بات پر، کیونکہ سماج میں جب ایک غلط بات سماج میں جب عام ہو جاتی ہے اور کوئی آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو لوگ تعجب سے ایک دم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے، کیا بول رہا تو؟ کہاں سے لائے ہیں؟ ہم نے تو باپ دادا سے نہیں سنا کبھی ایسی بات جو تو بول رہا ہے. تو بگاڑ جب جم جاتا ہے سماج میں تو پھر حق بات بھی غلط لگنے لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عام طور سے بھیڑ کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. بھیڑ میں ایک آدمی چلائے تو دیکھیے سب وہی نعرہ لگاتے ہیں. بھیڑ کو کوئی یعنی عقل نہیں ہوتی ہے، سر ہوتے ہیں لیکن ان میں دماغ نہیں ہوتے ہیں. تو قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ سب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا بول رہے ہیں، تو لوگوں میں جو چل رہا ہے اسی کو صحیح مانا جاتا ہے. عام طور سے انسان کا حال یہ ہے کہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں اتنے لوگ سب کے پاگل ہیں. تو قوموں میں یہ مینٹالٹی ہمیشہ سے رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر دے مارے، تعجب سے اپنے منہ پر رکھے اور کہا وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، جس پیغام کے ساتھ تم آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. ہم صاف انکار کر دیا ہے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہمیں اس پر ہمیں شک ہے، اس کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے. ہمیں صحیح نہیں لگ رہا تم جو بول رہے ہو، ہمیں شک ہے کہ تمہاری دعوت کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تم بڑے بننا چاہتے ہو یا تمہارا کچھ فائدہ ہے. شک ہے ہم کو. تمہاری دعوت کتنی صحیح ہے، حق بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں، شک ہے ہم کو. تو تم جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں شک ہے. معلوم ہوا کہ کسی چیز میں شک انکاری ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو انکار قرار دیا ہے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہمیں اس میں شک ہے، ہم اس کے بارے میں ارتیاب میں ہیں، مرتاب ہیں ہم ان کے بارے میں، ہمیں اس میں ریب ہے، ہمیں اس میں. اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو کہا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم اس میں کیا ہیں؟ شک میں مبتلا ہیں. قالت، اب دیکھیں رسولوں نے کیا کہا، قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے کہا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ تم اللہ میں شک کر رہے ہو جس نے آسمان اور زمین کو عدم سے وجود دیا. آسمان و زمین نہیں تھے، یہ لکڑی پتھر کے بت، تم چاندی سونے کے بت تو جو بنا کے کھڑے کیے ہو تم نے، یہ آسمان و زمین کو بنانے والے ہیں، تم نے ان کو بنایا ہے. میں جس اللہ کی دعوت دے رہا ہوں اس نے ان آسمان و زمینوں کو بنایا، اپنے آپ تو نہیں بن گئے نا، کسی نے بنایا نا اس کو، اور کسی ایک ہی نے بنایا نا، کیونکہ سب مل کے کام کرے تو یہی بتاتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، ورنہ ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا، جھگڑا ہوتا. یہ سب آپس میں مل کے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا بنانے والا چلانے والا ایک ہے، کیونکہ ان میں کیا ہے؟ کوآرڈینیشن ہے. تو کہا کہ تم افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک میں ہو. اتنا obvious ہے، اتنا واضح معاملہ ہے، اس میں تم شک کر رہے ہو. افی اللہ شک،
فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اس میں شک کر رہے ہو تم لوگ؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تو تمہیں دعوت دے رہا ہے خود. یدعوکم، کیوں دعوت دے رہا ہے؟ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کس چیز کی طرف اللہ بلا رہا ہے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تم کو دعوت دے رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے. اللہ خود تم کو بلا رہا ہے، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ نے قرآن میں بھی کہا، دوسری جگہ پہ بھی کہا دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. تو آپ دیکھیے نبی لوگوں کو جہنم کی بات نہیں بول رہے ہیں، نبی کیا کر رہے ہیں؟ ان کو امید دلا رہے ہیں. تم نے بہت گناہ کیے لیکن اللہ تم کو کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ مغفرت کی طرف. لوگوں کو دعوت ایسے انداز میں دینا چاہیے کہ انہیں امید ان کے دلوں میں پیدا ہو کہ جو بھی تم نے گناہ کیا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. تو کہا کہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں اور ایک مدت تک کے لیے اللہ اور مہلت دے دے گا کہ تم زندگی میں عمل کرتے رہو، اپنی اصلاح کرو، نیک اعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ تم کو بلاتا ہے اس چیز کی طرف کہ وہ تمہاری مغفرت کریں اور تمہیں ایک مدت کے لیے مہلت دے. ایک دن تو موت سبھی کو آنے والی، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قوم نے کیا کہا؟ اب نبی اور رسول کہہ رہے ہیں اللہ تمہاری مغفرت کی طرف تم کو بلا رہا ہے اور وقت دے گا مزید اور کہ تم عمل بھی کرو اچھے. لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم کو کیسا بنایا رسول؟ یعنی ہمارے میں تمہارے میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی انسان، تم بھی انسان، تم کو کیسا بنایا رسول بتاؤ ذرا. اور تمہاری کیوں مانے ہم؟ انسان کی مانے ہم نہیں مانتے ہم. اس لیے قومیں گمراہ ہوتی اس وجہ سے کہ وہ بھیجنے والے کو نہیں دیکھتی ہیں، جن کو بھیجا گیا ان کو دیکھتی ہے. یہ بھی تو انسان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. وہ ان کی ذات کو دیکھتی ہے، ان کی بات کو نہیں، ان کے پیغام کو نہیں. کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ان کا تم تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور تمہارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کو پوجتے تھے تم ہم سے ان کو پھیر دو، بھٹکا دو، دور کر دو، روک دو. تمہاری نیت ہم کو یہ دکھتی ہے کہ ہماری جو پرمپرا چلی آ رہی ہے تم اس سے ہم کو ہٹا دو، باپ دادا کی دین سے تم ہم کو ہٹانا چاہتے ہو. نیتوں پر شک کرنا. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم کو ایک ایسا معجزہ دکھا دو جو ایک دم فیصل ہو. کوئی دلیل لے آؤ، اچانک کچھ بتا دو ہم کو، زمین میں سے پیڑ نکال کے، آسمان سے فرشتہ اتار کے، یا پتھر کو سونا بنا کے. اس طرح کے مطالبات لوگوں کے ہوتے ہیں. ہم کو ایک ایسی کھلی دلیل لے کر آؤ کہ ہم کو پھر کوئی شک باقی نہ رہے. ایسی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ شک باقی نہ رہے؟ بڑے سے بڑا بھی کچھ بتا دیے، لوگ کیا بول سکتے ہیں؟ اس کو جادو ہے. انبیاء کی معجزات کو ان کی دعوت کے ساتھ جب جوڑ کے دیکھا جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اپنی طرف نہیں کسی اور کی طرف بلا رہے ہیں، اس اللہ کی طرف جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ اس سب سے کاٹ کے دیکھتے ہیں تو پھر جب نہیں ماننا ہوتا ہے تو معجزہ دکھا کے بھی اینڈ میں کیا بولتے ہیں؟ جادو ہی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا، ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال باہر کریں. تو بڑے سے بڑا معجزہ دکھا کے بھی لوگ نہیں مانتے. وہ لوگ مانتے ہیں جو ان کی دعوت اور ان کے معجزات کو جوڑ کر کھلے ذہن سے سوچتے ہیں کہ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ تو حق ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک ایسی چیز دکھا رہے ہیں جو ان کو بتاتی کہ عام انسان نہیں ہے، کچھ ہے ان کے پاس، کسی اور کی طرف سے آیا ہے جو باقی جادو پر بھی غالب آتا ہے. لیکن اتنا سوچنا پڑتا نا اس کے لیے. قوم اس کے لیے تیار نہیں رہتی. جب دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں
تو آنکھیں کھلی رہ کے بھی اندھی ہو جاتی ہیں. جب دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن کھلی ہونے کے باوجود وہ انسان اندھے کے حکم میں ہوتا ہے. تو کہا کہ تریدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. ذرا کچھ کھلی دلیل تو لے کر آؤ، ایک بڑا زبردست معجزہ لے کر آؤ. قالت لهم رسولهم، رسولوں نے جواب میں کیا کہا؟ ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ہاں ہم اگرچہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اپنی نعمت انہیں عطا کرتا ہے، جن پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے. بھئی ہم کو ہی کیوں بنایا رسول اللہ نے؟ اگر تمہارا سوال ہے اور ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں تو رسول کیسے ہوئے؟ تو دیکھو اگرچہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں لیکن اللہ کا اختیار ہے، ہم خود تو نہیں بنے نا. اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کی نعمت اپنے سارے بندوں میں سے جن پر چاہے ڈال دے. تو یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ نے جب ہم کو چنا تو اب اس میں ہماری کیا غلطی؟ تم ہم کو الزام دے رہے ہو تم کیسے بنے ہم کیسے نہیں بنے، کوئی اور فلاں کیوں نہیں بنا، تم ہی کیوں؟ تو بھئی ہم نے تو نہیں چنا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چنتا ہے. تو پہلے ڈاؤٹ کا یہ جواب دیا. دوسرا کہا کہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ لے آئیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے، اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. اللہ ہی نہ چاہے تو ہم معجزہ نہیں دکھا سکتے. معجزہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم کوئی نشانی لے آئیں. اللہ نشانی دے گا تو وہ ہوگا. تو معلوم ہے کہ نبیوں کے معجزات کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو ہم انسان ہیں لیکن اللہ نے چنا تو ہم کیا کریں؟ اور ہم معجزہ خود سے نہیں لا سکتے ہیں، کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. دونوں ڈیمانڈ تمہاری پوری نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جواب دے دیا اور اخیر میں کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور رسولوں نے کیا کہا؟ اور ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں جبکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اپنی راہوں کی ہدایت دی، ہدایت والے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. کب کیا کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم کو برابر اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر رہنمائی دی. تو اس اللہ پر ہم کیوں بھروسہ نہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور جو تکلیف تم ہم کو پہنچاؤ گے، اب انکار تو کر دیا، میجورٹی ایک طرف ہے اور رسول تھوڑے سے، ان کے ساتھ والی بھی اگر ہیں تو وہ بھی تھوڑے، تو اتنے سارے لوگ ہیں. تو جب اتنے زیادہ بڑے مجموعے کے مقابلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خلاف کسی اور دین پر ہوتے ہیں تو یقینی طور پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ طاقت استعمال کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں. تو اب رسولوں نے کیا کہا؟ اب نہیں مانتے، اب سنو، ہم اللہ پہ کیوں بھروسہ نہ کریں؟ ہم تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، جس نے ہم کو رہنمائی دی ہم اسی کی بات مانیں گے، اسی پر اعتماد کریں گے. اور وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تم جو ہم کو اذیت پہنچاؤ گے، تم جو ہم کو تکلیف دو گے دین کی بنیاد پر، ہم اس پر صبر کریں گے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. دعوت دینے کے بعد جب قوم نے مخالفت کی، نبیوں نے کیا کہا؟ ہم تو بس اللہ پہ اپنا بھروسہ رکھتے، وہی بچائے گا ہم کو، تمہاری تکلیف سے اللہ ہم کو بچائے گا، لیکن ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس پر صبر کرنا پڑے گا. وقال الذين كفروا لرسلهم، اب دیکھیے کیا ہوا. قوم نے، کفر کرنے والوں نے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے، بستی سے نکال باہر کریں گے تم کو، یا پھر تمہارے پاس دوسرا آپشن ہے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا،
یا پھر تم کو ہمارے دین پر واپس آنا پڑے گا۔ بہت سارے ملکوں میں یہی حالات ہیں نا، ہم جیسے بن جاؤ نا تو جاؤ چھوڑ کے۔ لوگوں نے کہا، قوم نے کیا کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یہ کوئی نیا نہیں، یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی زمین سے تم کو نکال باہر کریں گے، من أَرْضِنَا، ہماری یہ زمین نکال دیں گے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر اگر نہیں جانا ہے، تم کو رہنا ہے، تم کو ہمارے دین پر لوٹنا پڑے گا۔ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ جب یہ نوبت آ گئی اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے، نبیوں کے، رسولوں کے رب نے ان کی طرف پیغام بھیجا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ظلم کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ ظلم کے لیے انہوں نے اپنا کام کر دیا، توحید کی دعوت دے دی، اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اور بھروسہ کس پہ رکھا؟ ٹیکنالوجی پہ، ہاں، اللہ پہ بھروسہ رکھا، صاف صاف دعوت دے دی۔ اس کے بعد قوم نے کہا یا تو واپس سے آ جاؤ ہمارے دین پر، یا پھر تم کیا کرو، نکل جاؤ یہاں، ہم نکال دیں گے تم کو، ہم نکال دیں گے تم کو۔ اللہ تعالیٰ دین پہ واپس گئے ان کے؟ نہیں، توحید پر جمے رہیں گے، ہم جو چاہے ہو، اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ رب العالمین نے وحی بھیجی، کا ہم تو اب ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ دیکھیے یہاں پر ظالمین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ شرک خود ایک ظلم ہے، لیکن جب یہ ظلم پرسیکیوشن بن جاتا ہے، قتل عام کرنا اور ظلم کرنا، جان و مال کا نقصان کرنا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ بعض اوقات کفر والی حکومت بچی رہتی ہے اگر وہاں کا بادشاہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہو، لیکن ظالم حکومت، ظلم کرنے والے، اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے قریب کی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ان کو ہلاک کر کے ان کی زمین میں ہم تم کو بسائیں گے۔ کس کو بتایا؟ رسولوں کو۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، لیکن یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور میری وعید کا خوف اپنے دل میں رکھتا رہا۔ جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا ڈر تھا، آخرت پر ایمان رکھتا تھا، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کھڑا ہونا ہے، اس کا ڈر تھا، اور اللہ نے جو جہنم کی وعید اور دنیا میں عذاب کی وعید، یا جو بھی وعید اللہ کی طرف سے، اس وعید کا خوف اس کے دل میں تھا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، تو رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کی، اے اللہ ہم کو فتح دے دے، ہم کو غالب کر دے، ہم کو کامیاب کر دے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی، اور ہر جبار اور عنید، جو بھی اس قوم میں جبار تھا، جبار لوگوں پر جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، عنید ضدی، انکاری، تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والے اور ضد میں پڑے رہنے والے انکاری کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ وخابا، ناکام ہونا مراد ہو گیا ہر ظلم کرنے والا، ضدی، انکاری۔ من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اللہ نے اس کا حال بتایا کہ ان کا حال کیا کیا اللہ نے، کہ ناکام و نامراد کر دیا۔ من ورائہ جہنم، ایک تو دنیا میں عذاب آیا، لیکن ان کے بعد، اس کے بعد والی زندگی میں ان کے لیے کیا ہے؟ من ورائہ جہنم، اور اس کے آگے، اس کے پار، اس کے بعد ان کے لیے جہنم بھی ہے۔ صرف دنیا کا عذاب نہیں ہے بلکہ جہنم بھی ان کے لیے ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کے لیے جہنم میں پینے کے لیے صدید کا پانی۔ صدید کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جہنمیوں کے جو
زخموں سے جو پانی نکلتا ہے وہ شدید ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا لیکن پینا اس کے لیے بڑا بھاری ہوگا، پی نہیں پائے گا لیکن پھر بھی پیے گا اس کو، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کو۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور ہر جگہ سے، چار طرف سے، ہر سمت سے، ہر جگہ سے اس کو موت ہی موت آ رہی ہوگی لیکن مر نہیں پائے گا۔ موت ہی ایسا جیسے مر رہا ہے لیکن موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے، اس کے پار اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، عذاب غلیظ، بڑا شدید عذاب اس کے لیے ہے۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 سے لے کے 17 تک آپ پڑھیے۔ رسولوں نے جب دعوت دی، قوم نے انکار کیا اور دھمکیاں دی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، رسولوں کا جملہ اس میں کیا تھا؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہمارے اور راستہ ہی نہیں ہے، ہم کیوں نہ کریں اپنے رب پر توکل جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی اپنی راہوں کی، ہدایت کا راستہ اللہ نے ہم کو بتایا، جنت کا راستہ ہم کو بتایا، کفر کی بجائے ایمان کی توفیق دی، اب ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں؟ جاہل تھے تب تو اور بات تھی، گمراہی میں پڑے ہوئے تب تو اور بات تھی، اب اللہ کی طرف سے ہم کو ہدایت ملی ہے، اب ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اور رسول جتنے بھی ہوا کرتے تھے وہ کس پر بھروسہ رکھتے تھے؟ اللہ پر، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی وجہ سے انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا، اور ان کی جگہ اللہ نے ان کو اس زمین کا مالک بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قاعدہ ہے۔ تو یہ تیسری صفت ہم کو معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ مصیبت اور پریشانی میں کس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ تو 3 باتیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، یہاں سے ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ڈرنا نہیں، مخلوق سے ڈرنا نہیں، کس سے ڈرنا؟ 2، اللہ کی بات میں شک نہیں کرنا بلکہ اللہ کی بات پر یقین کرنا۔ لوگ نہ مانیں تو ان کی نہیں ماننے سے ہم انکار کریں گے، کیا تمہارے اسلام میں ایسا، کیا تمہارے اسلام میں ایسا، اور انکار کر رہا آدمی نہیں، ہمارے جو اسلام میں ہے وہ اللہ کی طرف سے، بھائی ہم نے تھوڑی بیٹھ کے بنایا اس کو کہ ہم بولیں ہاں یہ غلط بنا دیے لوگوں نے، پچھلے زمانے کے لوگ تھے انہوں نے بنایا، معلومات نہیں تھی ان کو، ایسا کس نے دیا دین؟ اللہ نے دیا، جو ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ تو اللہ کا دیا ہوا دین غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایمان میں اضافہ ہونا، اللہ کی بات پر یقین کرنا، اور 3، مصیبت اور پریشانی میں کس پہ بھروسہ رکھنا؟ بھروسہ کھونا نہیں ہو، معلوم نہیں اب کیا ہوتا، ہاں NRC آیا تو کیا ہوگا، فلاں قانون آ گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، خود سے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، بے وقوفی نہیں کرنا چاہیے کوئی، لیکن مسلمانوں کو گھبرا نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حالات کا بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے حفاظت کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے حالات بدل دیتا ہے، سارے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ ادھر سے آتے، اوپر سے آتے، اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے کبھی اللہ سے بھروسہ کمزور نہیں کرنا چاہیے، ہٹانا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ مالک ہے بھائی، فرعون آیا گیا، ہاں حامان آیا گیا، قارون آیا گیا، نمرود آیا گیا، کتنے آئے اور گئے، مسلمان باقی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک مسلمان باقی ہے، جاری نہیں، باقی جتنے آئے وہ گئے۔ کئی آئے مٹانے کے لیے مسلمانوں کو، نہیں مٹا سکتے مسلمانوں کو، قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ حدیث ہے اس بارے میں، یعنی کہ رہ بھی سکتے نہیں بھی رہ سکتے ایسا نہیں ہے، قیامت تک رہیں گے، حدیث میں آیا ہے۔ بھائی قیامت آئے گی بول سکتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیں گے قیامت آئے،
اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آئے گی قیامت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، ایسا ہے؟ مسلمان قیامت تک باقی رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اہل حق قیامت تک رہیں گے۔ تو یعنی یہ یقین رکھنا چاہیے، اسلام نہیں مٹے گا، مسلمان نہیں مٹیں گے، ساری سازشیں ساری کوششیں فیل ہوں گی، مسلمان پریشان ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، کئیوں کی جانیں جائیں گی، مال خراب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ زندگی ہے، ہوتا رہتا ہے بھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا، سیلاب آیا، نقصان ہوتا نا، مرتے کئی لوگ، پراپرٹیز ختم ہو جاتی، تو کیا ہے کسی کی سازش ہے، گورنمنٹ کی سازش ہے، سیلاب آیا نہیں، تو ایسا ہوتا رہتا ہے زندگی میں، نقصانات ہوتے رہتے جان و مال کے، ختم نہیں ہوں گے سب، دین باقی رہے گا۔ اس دین سے چمٹے رہنا ہماری نجات کے لیے ضروری ہے، اللہ کو چھوڑ کے مسئلہ حل ہونے والا نہیں، دین کو چھوڑ کے حفاظت کا تصور جہالت اور بے وقوفی اور اندھاپن ہے۔ ان حالات میں سب سے زیادہ دین کو تھامے رہنا ضروری ہے۔ حدیث میں آیا ہے ایک دور آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک دور ایسا آئے گا کہ اپنے دین پر جمع رہنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، پکڑے تو تکلیف، چھوڑے تو ہلاک، چھوڑے تو جہنم، اور ہاتھ میں بھی انگارہ، تو ہاتھ میں انگارہ ہے تکلیف ہو رہی، چھوڑے تو سیدھا آگ میں، یہ بھی آگ وہ بھی آگ، اس کو چننا پڑے گا کون سی آگ میں جانا ہے۔ یہ آگ تو برداشت کر سکتا کر لے، وہ آگ برداشت کر سکتا جس میں تیرے کو ہی پھینک دیں گے نہیں، تو یہ آگ برداشت کرنی پڑے گی، اپنے دین پر جمے رہنا پڑے گا، ہم غلط کام کوئی نہیں کریں گے، اپنے دین پر جمے رہیں بس، چاہے جیسے بھی حالات آئیں، جیسی بھی حالات آئیں، دین پر جمے رہیں، اللہ کو نہیں چھوڑیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے تعلق، اللہ کا خوف، اس کا خوف نہیں، کس کا خوف؟ اللہ کا۔ اللہ جس کو چاہے باقی رکھ سکتا ہے، جس کو چاہے تباہ کر سکتا ہے، اللہ اتنا قدرت والا ہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے، کیسا کرے گا اللہ کو معلوم، کیسا کرے گا اللہ کو معلوم۔ فرعون کی عقل میں آیا کہ میں ڈوب بھی سکتا، وہ کیا سمجھا، جا رہے دیکھو راستے پہ سے، بھاگو پکڑو ان کو جا کے، وہ بھی گیا، وہ پار ہو گئے، اللہ نے اس کو ڈبو دیا ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اہل باطل کی اور ظالم کی عقل خراب بھی کر دیتا ہے، جس چیز میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے اس چیز کو اپنے لیے وہ فائدے کی سمجھنے لگتا ہے، ایسی بے وقوفی کرتا ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو وقت بتائے گا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین سے امید رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن دین پر جمے رہنا چاہیے اور کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔